اچھا جی، تو جی ہم یہاں پہنچے ہیں اور ہم نے جمہور احناف کا جو اختلاف تھا، ان کا نظریہ تھا، وہ ہم بیان کر رہے ہیں اور اس کے لیے مثالیں بھی آپ کے سامنے لائی ہیں کہ وعلی هذا لا يجب قضاء الصلاۃ، وہ کہتے ہیں کہ نماز کی جو قضا ہے اوقات مکروہ میں لا يجوز جائز نہیں ہے. اگر یہ وجوب علی الفور ہوتا تو جائز ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مطلق وقت ہے قضا نمازوں کے لیے، یہ ہم نے بیان کر دی ہے. لأنه لما وجب مطلقا، کیونکہ جب یہ قضا مطلقا واجب ہوئی ہے تو وجب کاملا، یہ کامل درجے میں پھر یہ واجب ہوگی، یعنی اس کو کامل وقت چاہیے نا پھر. فلا یخرج، پس یہ نہیں نکلے گا المکلف مکلف عن العہدتی بری ذمہ ہو کر بیادائی ناقص، ناقص کے ادا کرنے کے ساتھ، ناقص کے ادا کرنے کے ساتھ. کیا مطلب علیم صاحب؟ مطلب یہ ہے کہ جب اس پر نماز قضا ہو ہی گئی ہے، اب اس کو قضا ہو کر یہ اس کو کامل وقت چاہیے، کامل وقت میں پڑھیں نا، دن کی رات کو دن میں جس وقت پڑھیں، لیکن کامل وقت میں پڑھیں، کیونکہ اب آپ پر یہ واجب ہو گئی ہے کامل وقت کے ساتھ. اب آپ اس کو لے جا کر مکروہ وقت میں شروع کرتے ہیں تو مکروہ وقت ناقص ہے، تو کامل ادا کو ناقص میں جا کے آپ کر رہے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، نہیں جائز. یہ فلسفہ ہے اس کا. تو اس لیے کہتے ہیں فلا یخرج المکلف، مکلف نہیں نکلے گا عن العہدتی بری ذمہ ہو کر بیادائی ناقص، ناقص کے ادا کرنے کے ساتھ، کیونکہ اس پر اب واجب ہوئی ہے مطلق وقت کے ساتھ کامل ہو کر. فیجوز العصر، ہاں کہتے ہیں عصر کی نماز عند الاحمرار، سورج کے سرخی پکڑنے کے وقت، مکروہ وقت میں بھی آج کے عصر کی نماز، الا من عصر یومہ، جس طرح کہ دائیں میں لکھا ہے آج کے عصر کی نماز اگر آپ لیٹ ہوتے ہوتے پہنچ گئی ہے احمرار شمس کے وقت، جب مغرب ٹائم بھی داخل ہو رہا ہے، تو آپ آج کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ادان پڑھ سکتے ہیں. ولا یجوز قضان نہیں پڑھ سکتے، پچھلی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ کیا فلسفہ ہے، اس کو سمجھیں ذرا. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ پر یہ جو عصر کی نماز تھی، یہ لیٹ ہوتے 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 مکروہ وقت آ گیا. اب مکروہ وقت میں یہ جو ادا کامل تھی وہ کیا ہو گئی؟ ناقص. کیا ہو گئی؟ ناقص. اب ناقص ادا جب آپ پر آئی، ادھر سے آپ نے احمرار شمس، مکروہ وقت ناقص تھا، تو جس وقت میں آپ نے ادا کی وہ بھی ناقص تھا، تو ناقص کو ناقص میں ادا کیا، تو یہ ٹھیک ہے. کامل کو ناقص میں نہیں، ہاں کامل کو نہیں کر سکتے، جس طرح ہم نے پہلے مثال کی. اس کو ایک اور اندازہ سمجھیں، صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک سے سورج طلوع ہو گیا، بطلت صلاۃ، نماز کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ نے کامل شروع کی تھی اور درمیان میں ناقص آ گیا. صحیح ہو گیا؟ تو کامل کو ناقص کی طرف نہیں لے جائے، ناقص کو ناقص کے ساتھ لگا سکتے ہیں. یہ سارا مسئلہ یہاں پر چل رہا ہے. پھر احمرار شمس کا ہے. احمرار شمس کا کیا مطلب ہے؟ سرخی پکڑے. غروب الشمس نہیں کہا. غروب الشمس ہو پھر تو غروب شروع ہو گیا، پھر تو قضا ہو گئی. یہ احمرار شمس، احمرار شمس سرخی پکڑنے کا جو وقت ہے وہ عصر کا حصہ ہے، مغرب کا نہیں ہے، ہوتا مغروب ہے. سمجھ آ گیا؟ نہیں صبح کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سورج طلوع ہو گیا نا، طلوع ہو گیا تو دن آ گیا نا، دن آ گیا. طلوع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں. ہاں نہ مغروب، نہ اس میں نہیں پڑھ سکتے، وہ اس میں نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ادھر احمرار حصہ عصر کا ہے، ادھر سورج طلوع ہونے کا صبح کے ساتھ، صبح سادے کا حصہ نہیں ہے، وہ دن کا حصہ ہے. کیا بات ہے، وہ دن شروع ہو گیا بات. اچھا جی، اسی طرح جو عانل کرخی، یہاں تک سمجھ آ گئی جی. اب ہم کرخی صاحب کو لے رہے ہیں. کرخی صاحب کا قول تو ہم نے بیان کیے ہوئے. ان موجب الامر، وہ کہتے ہیں یہ جو امر ہے امر مطلق، اس کا موجب کیا ہے جی؟ الوجوب علی الفور، دستی واجب، دستی ادا کرنا ضروری، بلا تراخین، نیچے کہتے ہیں تراخی شراخی نہ ہو، تاخیر نہ ہو. والخلاف معه، اور ہمارا جو اختلاف ہے کرخی صاحب کے ساتھ، فی الوجوب علی الفور، وجوب علی الفور پر ہے. ولا خلاف، اس میں اختلاف ہمارا کوئی نہیں ہے، اس میں ہم دونوں سانجھے ہیں. کس میں؟ ان فی ان المسارعاتی، یہ جلدی کرنا، علی الائتمار، بجا لانے میں، امر معمور بھی کو، مندوب اے مستحب، مستحب الیہا، یعنی جلدی کرنے کی طرف جانا مستحب ہے.
مندوب مستحب کو کہتے ہیں، یعنی جلدی ادا کرنا مستحب ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ آیا وجوب الفور علی التراخی، ہم نے تراخی ہم نے مثالیں دے کے سمجھا دی ہے، اور پھر ہم نے ایک درمیانی چیز حاجی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے بھی آپ بات کو اچھی طرح سمجھ گئے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے آ چکا. اب آگے چلیے جی، اب دوسری چیز آ گئی ہے وَأَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَنَوْعَانِ. جی اس کی پہلی قسم کہاں پڑھی ہے آپ نے شاہ صاحب؟ وَحُكْمُ الْمُطْلَقِ أَن يَكُونَ، یہاں سے پڑھی ہے، یہاں سے سب شروع ہوا. اور اب دوسری قسم آ گئی وَأَمَّا الْمُؤَقَّتُ أي وَأَمَّا الْمُقَيَّدُ بِالْوَقْتِ. مقید عن الوقت جو ہے فنوعان، اس میں دو قسمیں، اس میں کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. اچھا جی دو قسمیں اس کی بھی، ٹھیک ہے جی دو قسمیں ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی جو دو قسمیں ہیں ان کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے. مثلا پہلی قسم یہاں سے شروع ہو رہی ہے نوعی یکون، وقت اس کے لیے ظرف بنے گا. نوع یکون الوقت ظرفا للفعل، وقت ظرف بنے گا فعل کے لیے. کیا مطلب؟ آپ اس معمول بھی کو ادا کریں گے، وقت مزید بچا رہے گا، اور آپ اس جیسے مزید بھی اس میں معمول بھی ادا کر سکتے ہیں یا نوافل ادا کر سکتے ہیں، جیسے نماز اور پورا وقت نہیں کر دی نا، 4 رکعتاں فرض پڑھے تو پیچھے سنت بھی ہیں نفل بھی ہیں، پڑھتے جاؤ. اس کو کہتے ہیں یکون الوقت ظرفا للفعل، یعنی اس کے لیے برتن بن رہا ہے، اور آپ کسی برتن میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، برتن بڑا ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے کونے میں چلی جاتی ہے، وہ جیسی چیزیں اور ڈالیں اس میں. لیکن اس کے ساتھ دوسری قسم ہے، آخری لائن میں دیکھیں نیچے وزنہ ثانی. دوسری قسم وہ ہوگی کہ معمول بھی وہ وقت جو ہوگا اس کے لیے معمول بھی کے لیے ظرف نہیں بنے گا، معیار بنے گا. کیا بنے گا؟ معیار کا مطلب سمجھیے ذرا. وقت معیار بنے گا مطلب وقت نہیں بچے گا، پھر سارا وقت وہی لے لے گا. مثلا روزہ رکھیے تو روزہ صبح صادق سے شروع ہوگا غروب تک، تو دیہاڑی گئی مکی، اس میں دعا روزہ نہیں کیا رہا، راتی تو روزہ نہیں ہوتا. تو یہ ظرف ہے، ظرف اور وقت سمجھ آ گئی ہے نا، ظرف اور معیار. اچھا جی اب چلیے جی، اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. وَأَمَّا الْمُؤَقَّتُ، اور بہر المؤقت یعنی مقید عن بالوقت جو ہے فنوعان، اس کی دو قسمیں ہیں. نوع ایسی نوع ہے یکون الوقت ظرفا، کہ وہ وقت ہوگا ظرفا، ظرف للفعل ای لیاداء المامور بھی، معمول بھی کے ادا کرنے کے لیے ظرف بنے گا، یعنی برتن بنے گا. حتی یہاں تک کہ لا یشترط استیعاب کل الوقت، نہیں گہرے گا وہ استیعاب کل الوقت، کل وقت کا استیعاب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یا نہیں شرط استیعاب یعنی گھیرنا کل وقت کا، استیعاب فائل بنے اس میں بالفعلی کرنے کے ساتھ، کالصلاۃ جیسے کہ نماز، یعنی نماز کی ادائیگی کے بعد وقت بچتا ہے. ومن حکمی، اور اس کے حکم تین ہیں، تین حکم بیان ہو رہے ہیں، یعنی یوں سمجھیں پہلی قسم کے 3 اصول بیان ہو رہے ہیں اصل میں. اصول نمبر 1 یہ، اور اصول نمبر 2 نیچے ومن حکمی ہی، اصول نمبر 3 ومن حکمی ہی، اوپر نیچے نظر آ رہے ہیں. نمبر 1 اصول نمبر 1 ومن حکمی هذا النوع ان وجوب الفعل، کہ بے شک فعل کا واجب ہونا اس میں لا ینافی نہیں منافی ٹکراؤ کرتا، وجوب فعل آخر دوسرے فعل کے واجب ہونے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرتا، فیہ اس وقت میں، من جنسی ہی جو اسی کی جنس سے ہو، یعنی نماز کی طرح اور نماز بھی پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. حتی لو نظر، یہاں تک کہ اگر کسی نے نظر مان لی، ان یصلی کذا و کذا رکعتن فی وقت ظہری، کہ ظہر کے وقت میں اتنی رکعتاں اور پڑھ لازمہ لازم ہو جائے گی نظر اس کو، کیونکہ اس کو وقت بچا ہوا ملتا ہے. اب اگر کوئی کہے میں تو نماز اتنی لمبی پڑھدا کہ اللہ اکبر کرنا تے ٹائم شروع ہونا کرو کہنے کہ ٹائم دے اخیر تک جو کہ میں سلام پھیردا، تو پھیردا رہنا، تو پھیردا رہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اصل یہ ہے کہ عام روٹین کی چلتی ہے. وجوب، اچھا یہ ہو گیا کیونکہ وقت بچا ہوا. من حکم ہی دوسرا اصول آ گیا ہے ان وجوب الصلاۃ، کہ وہ نماز کا واجب ہونا فی هذا الوقت اس وقت میں لا ینافی نہیں ٹکراؤ کرتا صحت الصلاۃ اخرى فیہ ایک دوسری نماز کے صحت کے ساتھ جو اس میں پڑھی جاوے. حتی لو شغل، جہاں تک کہ اگر کسی نے کہا میں تو مشغول ہوتا ہوں
जमीआ वक्त ज़ोहरी लिगैर ज़ोहरी, यानी जोर की नमाज में गैर जोर की नमाज में पढ़ 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 के आखिर तक लेके जाऊंगा, ये उनका मौक़ रुके ना, और जोर की नमाज है ते मैं सुबह की नमाज रही है जी, उसको पहले पढ़ रहा था, मैं इतनी लंबी कर सके अंदाजा करो फिर कर दे रहा है, फिर भी मसला ही रहे यजूज़ जायज़ है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है जायज़ तो है गैर ज़ोहर, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है इन अतीमा भी तर्क ज़ोहरी, ये जो खुद की थी ऐसी वजह तो जी गुनाह होसी, जोर छोड़िए ना। अच्छा जी, वमिन हुक्म ही, और इसी के हुक्म में से तीसरा उसूल आ गया जी, अन्नहु ला यतअद्दल मामूर बिही, कि नहीं अदा होगा मामूर बिही इल्ला मगर बिनियत मुअय्यनतिन, नियत मुअय्यना के साथ अदा होगा, नियत मुअय्यना के साथ। अच्छा, नियत दो किस्म की होती है जी, एक नियत होती है तायीन शख्सी, तायीन शख्सी मुकम्मल नियत जी, अमा जी सुन बचपन तो पढ़ा लिए सी 4 रकात मास सुन फर्ज या 4 रकात मास सुनत, सुनत मुताबात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पढ़ना वास्ते खास वास्ते किसते जी अल्लाह ताला दे, और मुंह मड़ा खाना और भी कुछ आप तो है जी, हाँ जी, तो मुंह मड़ा खाना की तरफ खाना कावज, ये सारा कुछ जो पूरी पूरी पट्टी पढ़ देना उसको आते हैं तायीन शख्सी, शख्सी, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। दूसरी तायीन है उसको कहते हैं तायीन नौई, हल्की फुल्की, मसलन 4 रकात माज, 4 रकात नमाज दो, बस 4 रकात नमाज दो ना, फर्ज भी नहीं आहे ज़हन बचे, बल्कि आहे भी नहीं है, नींद तसल में दिल दे इरादे ना, बस हल्का जे ज़हन के 4 रकात नमाज कर, बस बाकी लंबी पढ़ी नहीं पड़ी, ये नौई दोनों चल जाएंगे इल्ला बिनियत मुअय्यनतिन लिअन्न गैरहु, इस वजह से कि इसका गैर यानी मामूर बिही का गैर जो है लम्मा का मशरूअन, जब मशरू है। अच्छा, इसको समझो, देखो जब मामूर बिही जिस टाइम में होता है उस टाइम में दूसरी उस जैसी भी इबादत हो सकती हो, तो बताइए कंपटीशन बनेगा नहीं बनेगा, भीड़ बनेगी ना, तो भीड़ जहां बनेगी वहां पर नियत जरूरी होगी, जहां भीड़ नहीं बनेगी वहां का कंपटीशन नहीं होगा, वहां नीयत की जरूरत भी नहीं, यानी नीयत तफसीली नहीं, हल्की फुल्की सी नीयत भी काफी हो जाएगी। रोजा रमजान में रोजा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक के बीच दरमियान में दुआ रोजा हो ही नहीं सकता, आई बात समझ, तो लिहाजा उसमें लंबी चौड़ी नीयत शुरू करके ना आदमी उसमें, क्योंकि उसमें मुजाहिम नहीं है, उसमें मुजाहिम नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि लिअन्ना गैरहु लम्मा कान मशरूअन, किस वजह से कि मामूर बिही का गैर जो है जब वो मशरू है फिल वक्त, इस वक्त में ला यतअय्यनु नहीं मुतय्यन होगा, हुआ कौन अल मामूर, वो मामूर भी जिसका हुक्म दिया गया है बिल फेली करने के साथ, बिदून निय्या ऊपर लिखा हुआ नियत के बगैर, व इन दाक़ल वक्त, अगरचे वक्त इन वसलिया है, अगरचे वक्त बड़ा तंगी हो गया हो फिर भी, यानी इतना वक्त रहेगा और सिर्फ आप फर्ज पढ़ सकते हैं, तो फिर भी नियत करनी है, क्योंकि उसमें दीगर की फिर भी एहतिमाल मौजूद है, दीगर का फिर भी एहतिमाल मौजूद है, लिअन्ना एतबार नियत, क्योंकि एतबार नियत का करना बेएतबार मुज़ाहिम आई बेएतबार मुकाबिल, मुकाबिल के एतबार से कंपटीशन, वक़द बक़ियतिल मुज़ाहमत, और तकीब बाकी है मुज़ाहमत इंद ज़यक़िल वक़्त, इंद ज़यक़िल वक़्त, ज़ात के नीचे ज़ेर पढ़ें ज़बर पढ़ें दोनों जायज़, ज़यक़िल वक़्त, ज़यक़िल वक़्त, वक़्त के तंग होने के वक़्त भी, क्योंकि मुज़ाहमत ख़त्म करने के लिए नियत के साथ तायीन क्या है ज़रूरी है। वन्नौ सानी, आप दूसरी किस्म आ गई है मा यकूनुल वक़्तु मयार अल्लाहु, के जिसमें वक़्त क्या बनेगा मयार, वज़ालिका मिस्लु सौम, यानी पूरा वक़्त गिरेगा, वज़ालिका मिस्लु सौमी, यानी वो मिसाल जैसे रोज़ा शरीफ। मयार किसे कहते हैं, मयार हर वो चीज़ जिसके ज़रिए से किसी दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाए, हर वो चीज़ जिसके ज़रिए से किसी दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाए, तो ये पहली चीज़ दूसरी चीज़ के लिए मयार बनती है, पहली चीज़ दूसरी चीज़ के लिए मयार बनती है। अच्छा, अब देखिए फ़इन्नहु यतक़द्दरु फ़इन्नहु यतअय्यनु, बेशक वो मुतय्यन होता है, बिल वक्ती वक़्त के साथ मुतय्यन होता है, वहुवल यौम, क्या मतलब रोज़ा मुतय्यन है वक़्त के साथ, और वक़्त से मुराद ये दिन होता है जो सुबह सादिक से लेकर गुरूब
آفتاب تک ہوتا ہے، اور اس میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس جیسی عبادت آ سکتی نہیں۔ ومن حکم ہی، اور اس کا اصول بیان ہو رہا ہے، حکم بیان ہو رہا ہے کہ ان الشرع، جب شریعت نے اذا عین له وقتا، اس کے لیے وقت مختص کر دیا ہے۔ بتائیے جی روزے کے لیے کون سا وقت ہے؟ صادق سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب۔ لا یجب، نہیں واجب ہوگا، غیرہ، اس کا غیر رمضان کے روزے کے علاوہ وہ نہیں واجب ہوگا، فی ذلک الوقت، اس وقت میں۔ ولا یجوز اداء غیرہ، اور نہ ہی اس کا ادا کرنا اس میں جائز ہوگا، حتی یہاں تک کہ ان الصحیح المقیم، یہاں تک کہ ٹھیک ٹھاک گبرو جوان صحت مند آدمی، مقیم آدمی، مسافر بھی نہیں ہے، صحت مند بھی ہے، لو اوقع امساکہ فی رمضان عن واجب آخر، اس نے اپنے رمضان کے روزے میں بیریل لگا دیا، رکاوٹ ڈال کے کہنے لگا میں پچھلا کوئی رمضان کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اچھا، یقع عن رمضان، اسی رمضان کا روزہ آئے گا، لا عما نوا، نہ کہ وہ جو اس کی وہ نیت کر رہا ہے، نہ کہ وہ جس کی، کیوں؟ اس رمضان کے روزے کا آرڈر آیا ہے اللہ کی طرف سے، شریعت نے آپ کے اوپر ایک حکم اللہ کی طرف سے صادر کیا ہے، اور یہ جو نیت کر رہا ہے یہ ہے بندے کا اپنا معاملہ۔ بتائیے بندے کا معاملہ اللہ کے معاملے پر غالب ہوگا یا اللہ کا معاملہ غالب ہوگا؟ وہ غالب ہوگا، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو پچھلے کو اس میں کر کے تو اس کو پھر نئے سرے سے اپنے اوپر جو ہے قضا ڈال رہا ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اچھا جی، تو یہی حجی پاکستانیاں سنا قرضہ کہہ دیا، کیوں کہ قرضہ دینے ہیں قرضہ کہہ دیا کیا قرضہ دینے ہیں، اللہ ہی معاف کرو۔ اچھا، وَإِذَا دفع، اور اسی طرح جب دفع ہو جائے، ہٹ جائے، مزاحم، مقابل، فی الوقت، وقت سے، سقط اشتراط من تعین، تو یہ تعین کی اشتراط بھی، تعین بھی کیا ہو جاتی ہے، اس کی شرط بھی ہٹ جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ کیا مطلب؟ جب اس میں کمپٹیشن نہیں ہے، ایک ہی روزہ ہے، تو بس نیت بھی ساقط ہو گئی۔ آپ کوئی کہے جی نیت تو روزی نیت نہ کر سا رمضان پہ، یہ پھر کیا دو بھی سومی بدن نہ بھائی تم اشاری رحمان، اگر جواب دینے فإن ذلك لقطع المزاحمۃ، کیونکہ یہ قد بھیڑ کے کمپٹیشن کے ختم کرنے کے لیے نیت ہوتی ہے، ولا يسقط وصل النیہ، لیکن اسی بیات ہیں اصل نیت ساقط نہیں ہوندی، اصل نیت رہندی ہے، زیادہ لمبی چوڑی نیت آنے کی ضرورت نہیں، اصل ارادہ ہلکا پھلکا آپ کا رہتا ہے۔ اچھا، من غیر لحاظ، نیچے لکھا ہوا من غیر لحاظ تعین، زیادہ لمبی چوڑی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس روزہ جی آج روزہ، آج روزہ، بس اتنا بھی کافی ہے۔ یہ نہیں آج دے اس 1447 ہجری دا رمضان دا دوسرا روزہ، اتنا لمبا چوڑا کام، لہٰذا الامساک، اس وجہ سے کہ یہ جو رکنا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ اصلی نیت آپ نے کیوں ضروری رکھی ہوئی ہے؟ اصلی نیت بھی ہٹا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں انما الاعمال جی بالنیات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین، مخلصین نیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اخلاص ہوتا ہی نیت کے ساتھ، نیت کے بغیر اخلاص آدمی جاتا ہی روزے کے لیے، نیت تو اس کی مطلب ہے جاتا ہی اس طرح کے لیے روزے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہلکا سا خیال تو گزرے ہے نا، وہی نیت ہے، وہی نیت، خیال خیال خیال۔ اگر کوئی آدمی ضروری سمجھتا ہے کہ میں زبان سے کہوں آج ہی بدع، یہ خود بدعت ہے۔ ہاں، جو شک والا وسوسوں والا آدمی ہے اس کو نہ تنگ کریں، پھر 4 منٹ لا کے نیت کریں، اس کو یہ تسلی نہیں ہوتی۔ اس طرح نہیں کر سکتا نا کہ یہ نیت کرے آج شاید میں روزہ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، ہاں ہاں، دن میں فیصلہ کروں، دن میں فیصلہ کروں گا، نہ وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اگر اس نے آدھے دن تک نیت نہ کی، وہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اچھا آگے چلیے جی، لأن الامساک، اس وجہ سے کہ یہ رک جانا، لا یصیر صوما، اصل نیت اس لیے ضروری ہے کہ رک جانا کبھی کبھی لا یصیر صوما، نہیں بھی ہوتا روزہ الا بالنیہ، مگر نیت کے ساتھ ہی ہوگا۔ کیوں جی؟ کدے کدے انسان عادتاً بھوکھا رہندے، آتے میں تھوڑی چربی گالتا، کوئی لوگ آتے میں دیہڑی روٹی کھانا ہی نہ، ٹھیک ہے جی، اور کچھ لوگ عادتاً نہیں کھاندے، کچھ پرہیز کے طور پر نہیں کھاندے کہ وہ خدا ڈاکٹر ایسا ہے زیادہ نہ کھائیں تو ایسے مسائل ہو سکتے، پرہیز کے طور پر نہیں کھاندے۔ تو یہ عادت اور عبادت کا فرق کون کرے گی؟ نیت، اس لیے اصلی نیت کو ہم نے اپنی جگہ قائم رکھا، لیکن چونکہ مزاحمت نہیں ہے
تو اس لیے ہم نے زیادہ لمبی چوڑی نیتوں کو اس میں سے شرط قرار نہیں دی. فإن الصوم پس بے شک روزہ شرعی اعتبار سے والامساکو تو ہے ہی رک جانا عن الاکلی کھانے پینے اور جماع سے نہارن دن کو معنی یا نیت کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ نیت کے ساتھ. اچھا جی اب اسی اچھا جی اب آگے کہتے ہیں ومن حکم ھذا النوع اور اس نوع کا حکم کیا ہے؟ اس نوع کا حکم کیا ہے؟ تو بلکہ یہ آگے پہلے انہوں نے غور وَإِلَّمْ يُعَيِّنُ الشَّرْعُ لَهُ اور کہتے ہیں وَإِلَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ یہاں سے یہ اصول بیان کر رہے ہیں جب شریعت نے کوئی وقت متعین نہ کیا ہو تو بندہ کوئی وقت متعین کر کے اپنی طرف سے چیز کو اس میں اس طور پر لازم کرے کہ وہ شریعت کے مقصود کو کاٹ دے، یہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جی قضا کفارے کے روزے اس نے رکھنے تھے، ہاں جی، اور رمضان کا مہینہ نہیں، ایسے کہتا ہے جمعہ جمعرات ہفتہ، جمعہ جمعرات نا جمعرات جمعہ ہفتہ میں روزے رکھ سنے آئی آپ کے رمضان تو علاوہ. اب یہ اس نے اپنے لیے لازم کیے، پھر اس میں جا کے اس نے نفل شروع کر دیے تو جائز ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جائز. کیونکہ شریعت نے اس کے لیے لازم نہیں کیا نا کہ تو جو رمضان کے روزے رہے دیں تو جمعراتی جمعے ہفتے کو ہی رہنے ہیں، یہ ضابطہ کو لوایا ہے. لہذا شریعت نے جب مطلق چھوڑا ہے تو یہ بھی آپ نے اوپر اس طرح لازم کر سکتا. کفارے کے روزے یہ مسلسل رکھنے پڑتے ہیں یا وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں؟ کفارے کے روزے متدابعات یعنی قسم کے روزے آپ نے بہتر پہ رکھنے ہیں، زہار کے روزے بھی بہتر پہ رکھنے ہیں. اچھا وَإِن لَمْ يُعَيِّنُ الشَّرْعَ اور اگر شریعت نے متعین نہیں کیا لہو اس کے لیے کوئی وقت، جیسے کہ نیچے لکھا قضاء رمضان فإنه ليس له وقت معین، اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں. فإنه لا يتعين الوقت له اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے بتعین العبد. اچھا پس بے شک وہ متعین نہیں ہوگا پھر لا يتعين الوقت له بتعین العبد بندے کے متعین کرنے کے ساتھ. حتی لو عینا یہاں تک کہ معین کر دے بالعبد بندہ ایامن کوئی کچھ دن جمعہ ہوئی جمعرات جمعہ ہفتہ لقضاء رمضان کے رمضان دی قضا پچھلی روزے رہنے اس میں رقصاں لا يتعین ہیا یہ دن جو ہیں معین کیے ہوئے دن اس کے لیے متعین نہیں ہوں گے للقضاء قضا کے لیے، اس کے علاوہ بھی قضا ہو سکتی ہے. ويجوز اور جائز ہو سکتا ہے فیہا انہی معین کردہ دنوں میں صوم الکفارہ رمضان کے بجائے کس کے روزے رکھے یعنی قضاء رمضان کے بجائے کفارے کے رکھنے شروع کر دے، اول نفل یا نفل رکھنے شروع کر دے. ويجوز کیونکہ شریعت نے اس کے لیے متعین نہیں کیا، اس نے خود کیا تھا. ويجوز قضاء رمضان اور جائز ہے قضاء رمضان کے روزے بھی فیہا اس میں وغیر ہوا اس کے علاوہ بھی جائز ہے، دونوں طرح جائز ہیں. ومن حکم ھذا النوع اور اس نوع کا حکم کیا بنتا ہے؟ کس نوع کا حکم؟ جس کا حکم متعین نہیں ہے نا، جس کا وقت متعین نہیں ہے، جس کا وقت متعین نہیں ہے. انه یشترط کہ انه ضمیر شان ہے، وہ ضمیر یشترط شرط ہے تعین النیہ نیت کو کا تعین، نیت کی تعین کیا ہے؟ شرط ہے. نیت کی تعین کیا ہے؟ کیوں شرط ہے؟ وہی کمپٹیشن مزاحم آ رہا ہے. لوجود المزاحم اس لیے کہ اس میں بھی تو مزاحم آ رہا ہے. دیکھیں نا آپ نے کہا روزے رکھوں گا جمعہ جمعرات وغیرہ تو آگے آپ نے شروع کر دیا نفل، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے مزاحم ہے نا، مزاحم ہے نا، تبھی تو دوسرے جائز ہو رہے ہیں. روزے میں وقت ہی بچتا ہے نماز کی مثال سے نہ وقت کے لحاظ سے دنوں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. وہ رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، وہ رمضان کے ادائے رمضان کی بات ہو رہی ہے، یہ قضائے رمضان کی بات ہو رہی ہے. اچھا ثم للعبد پھر جائز ہے بندے کے لیے ان یجیبا یہ کہ واجب کرے شیئن کوئی چیز اعلی نفسی اپنے اوپر وقت مؤقتا ای معینا معین کر کے او غیر مؤقت یا غیر معین وليس له لیکن بندے کے لیے یہ اختیار نہیں ہے تغییر کہ بدل ڈالے حکم شرعی شریعت کا حکم ہی، کیونکہ مطلق کو مقید کرنا اس کے لیے اختیار میں نہیں. مثال ہو اس کی مثال اذا نظر جب کہ نظر مانی یا صبح یہ کہ روزہ رکھے گا یومن ایک دیہڑے بعینی ہی معین دیہڑے جمعہ جمعرات لازمہ ذالک ٹھیک ہے اس دیہڑے اس کو نظر واجب ہوگی رقصی ہوں، لیکن ولو سامہ اگر اس نے رکھنا شروع کر دیا اس دن جو ہے عن قضاء رمضان پچھلے رمضان کی قضا او کفارت یمین ہی قسم کا کفارہ رکھنا شروع کر دیا جائز پھر بھی جائز ہے. لأن کیوں جائز ہے؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ نفل جو روزہ تھا وہ حق عبد ہے اور جو پچھلے روزے اس پر واجب رہتے ہیں وہ حق شرع ہے.
حق شرع کو غلبہ ہوگا حق عبد پر. یہ فلسفہ ہے. نظر آ رہے ہو؟ لأن شرع اس وجہ سے کہ شریعت نے جعل القضاء بنایا ہے قضاء کو مطلقاً فلا يتمكن پس یہ قدرت حاصل نہیں ہوگی العبد بندے صاحب کو من تغییر ہی کہ وہ بدل ڈالے بالتقیید مقید کرنے کے ساتھ مقید کرنے کے ساتھ بغیر ذلک اليوم اس دن کے علاوہ کے ساتھ اس دن کے علاوہ کے ساتھ ولا يلزمو کہتے ہیں اس سے یہ بات بھی لازم نہیں آتی. یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال کا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس کو پڑھتے ہیں.